إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق الله العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، آج 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم عرفہ کا، اور پھر جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ تو 9 ذی الحجہ خود بہت بڑی فضیلت رکھنے والا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
جمعۃ المبارک کا دن تمام کے تمام دنوں کا سردار ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان دو فضیلتوں والے دن کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دن کے پس منظر کو بھی سمجھیں اور اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ چیز بھی ہمارے سامنے ہو کہ آج کے دن سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر ایک ایسی عظیم قربانی دی کہ اللہ رب العالمین نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ اس قربانی کو بار بار یاد کیا جائے، اس کے مقصد کو سمجھا جائے، اس میں جو خلوص اور نیت تھی اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے کہ آخر اس قدر بڑی عظیم قربانی کیوں کر دی گئی اور اس قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ یقیناً یہ قربانی بہت ہی سبق آموز ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین صرف ایک مرتبہ اس کا ذکر کر کے اسے پیچھے چھوڑ دیتے، دوبارہ اس کا نام ہی نہ لیا جاتا۔ لیکن یہ اتنی زیادہ سبق آموز قربانی ہے، اس سے ہمیں اتنے سارے دین اسلام کے سبق ملتے ہیں اور اتنے خلوص بھرے نیت کی صفائی والے کہ اللہ رب العالمین نے اسے بار بار دہرانے کا حکم دیا ہمیں کہ اسے بار بار دہراؤ اور اس سے سیکھو اور سمجھو اور اپنی زندگیوں کو اسی کے مطابق بسر کرو۔ حتیٰ کہ یہ حج کا موقع ہے تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے جتنے بھی اس قربانی کے دوران عمل تھے، جتنی آزمائشوں سے وہ گزرے، اللہ نے ان کے سب ان اعمال کو حج کا رکن بنا دیا۔ یعنی جب تک وہ سب کام چاہے تم بظاہر ہی کرو گے، لیکن جب تک وہ سب کام نہیں کرو گے تب تک وہ جو 1 سال بعد آنے والا حج ہے وہ تمہارا مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اسی انداز میں وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ خانہ کعبہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک الگ جگہ مقرر کر دی، مقام ابراہیم، جہاں پر آج تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے۔ اور حاجی ترستے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت ادا کر لیں، اپنے رب کو منا لیں۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، جو بیت اللہ تعمیر ہوا ہے وہ تعمیر کرنے والے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یعنی جس بیت اللہ کی طرف، جس خانہ کعبہ کی طرف سب لوگ منہ کر کر رخ کر کر عبادت کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے تعمیر کروایا۔ اور اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے، ابراہیم علیہ السلام مستری بنے، تب یہ بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس حج کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ تمام کے تمام معاملات ہی وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔
کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی پورا کا پورا حج جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام نے جو صفا اور مروہ کے چکر لگائے تھے، جب تک حاجی وہ چکر مکمل نہیں کر لیتے ان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح 7 چکر لگائیں گے صفا اور مروہ پہاڑی کے، تب جا کر ان کا حج مکمل ہوگا۔ اسی طرح شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ وہ سارے اعمال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے یا اسماعیل علیہ السلام نے کیے یا ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام نے کیے، وہ سب عمل انسان کرتا ہے تب جا کر اس کا حج مکمل ہوتا ہے۔ وہ حج جو دین اسلام کے فرائض میں شامل ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور بڑھ کر یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم ذکر نہ کریں، ان کا نام نہ لیں، ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلامتی بھیج اور ان کی آل اولاد پر بھی سلامتی بھیج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے بھی انسان جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ساتھ درود نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ہے ملت ابراہیم، یہ ہے سنت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے نہ کوئی رد کر سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی مذہب کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بنیاد ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مقام حاصل ہے۔ اور اس دن کو بھی جو آج کا دن ہے یوم عرفہ، کہ جو شخص یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گزشتہ سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ایک روزہ۔ اس روزے کو بھی جو فضیلت حاصل ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا کردار ہے، آپ کی شخصیت، آپ کی قربانیاں، آپ پر آنے والی آزمائش اور ان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر، یہ سب چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سارے فضائل رکھے ہیں کہ آج جو لاکھوں کی تعداد میں ایسے جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہوں، اب بھی میں تصویریں دیکھ رہا تھا صفا و مروہ پہاڑی کی، ایسے جیسے ان کے اوپر برف جمی ہوئی ہو پہاڑوں کے اوپر، اس طرح سفید چادریں نظر آ رہی تھی۔ اس قدر حاجی لاکھوں کی تعداد میں 40-50 لاکھ بندہ حج کے لیے جاتا ہے، اور وہ سب وہ عمل کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اکیلے یکتا تنہا تھے، ان کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہیں قیامت کی دیواروں تک کے لیے محفوظ کر لیا کہ اب میری طرف آنا ہے تو اسی انداز میں آنا ہے، اگر مجھے منانا ہے تو اسی انداز میں منانا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، حج قبول کروانا ہے تو انداز وہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ یہ اللہ کی محبت کی علامتیں ہیں حضرت ابراہیم سے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس قدر محبت ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کے جو اعمال تھے انہیں حج کا رکن بنا دیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، کل قیامت کے دن صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب لوگ ننگے بدن ننگے جسم ہوں گے، چٹیل میدان ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یعنی پوری کی پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اور کم و پیش
آنے والے 1,24,000 پیغمبر بھی شامل ہیں، 1,00,000 سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی شامل ہیں۔ ہر شخص کی بے شمار فضیلتیں، ہر شخص کی زندگی اور سیرت ایک الگ ہی نمونہ رکھتی ہے، نمایاں شخصیات بہت بڑی بڑی، لیکن ان سب شخصیات میں بھی، جس میں آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، نوح علیہ السلام بھی موجود، سب کے سب لوگوں میں سب سے پہلے قیامت کے دن جسے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ایسی کیا خاص بات تھی، ایسا کیا خاص کردار رہا ابراہیم علیہ السلام کا، ہمیں وہ سمجھنا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن سکیں، تاکہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی جنتوں میں اپنی جگہ بنا سکیں، تاکہ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس طریقے پر زندگی گزاریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے گزاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جو بہت بڑی خصوصیت حاصل تھی، جو ان کی صفت تھی، میں سیرت پڑھ رہا تھا، احادیث کا مطالعہ کیا، جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان بظاہر بھی اور اندر کی جو اس کی جسمانی طاقت ہے اس کے لحاظ سے بھی بڑا کمزور ہے، کہ انسان کوئی بھی نیکی کرنا چاہتا ہے یا نیکی شروع کرتا ہے وہ کچھ وقت کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، یعنی کسی بھی نیکی کی طرف جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے جوش، جذبہ، جنون، ایمان، یہ چیزیں اس کا ساتھ دیتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، وہ ثابت قدمی نظر نہیں آتی، وہ مستقل مزاجی نظر نہیں آتی۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ چاہے کتنی ہی مشکلات آئی، چاہے مشکل سے مشکل وقت آیا، اکیلے تنہا یکتا تھے، پوری قوم کچھ کہہ رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدے پر ڈٹے ہوئے، یعنی وہ باپ، وہ والد جس کے ساتھ شروع سے وقت گزارا، جوانی کے لمحات تک ساتھ رہے، اس والد نے بھی ایک ہی پل میں گھر سے نکال دیا، کہا اگر نہ گیا تو میں رجم کر دوں گا۔ اس وقت میں بھی ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم ہے کہ اے والد صاحب، میں آپ کے لیے ہدایت کی اپنے رب سے دعا کروں گا۔ تو یہ جو ثابت قدمی ہے کہ گھر سے نکل جانے کے بعد بھی کوئی غم نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اے اللہ، اے میرے رب، میں تیری رضا پر راضی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ کو سپورٹ کرنے والے، آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے دادا حضرت ابو طالب، وہ بھی سپورٹ کرنے والے، اور بھی مکہ میں بہت مخلص لوگ، ایمان لانے والے بھی کچھ ہو گئے، 100-150 بندہ، اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اے مکہ، اگر اللہ کی قسم مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی نہ جاتا، مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی اتنی سپورٹ حاصل ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر سے نکالا جا رہا ہے، کوئی نہیں ہے ساتھ، کوئی بھی نہیں، اکیلے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ آگے جانا کہاں ہے، کوئی بات سنے گا بھی یا نہیں سنے گا، کوئی مانے گا بھی یا نہیں مانے گا، کچھ پتا نہیں، اکیلے یکتا تنہا۔ ایسے ہی تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواہش یہ کرتے تھے کہ میں، اور کہتے تھے میں ملت ابراہیم پر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اس موقع پر بھی کوئی شکوے کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا، ہر بات میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے ہر طرح سے راضی ہوں، میرا رب چاہے مجھے آگ میں ڈلوا دے میں تب بھی راضی، میرا رب مجھ سے اولاد دے میں تب بھی راضی، میرا رب مجھے اولاد نہ دے میں تب بھی راضی، اور اگر میرا رب مجھ سے اولاد دے کے چھین بھی لے
میں تب بھی راضی ہوں۔ تو راضی برضائے رب، یہ چیز حاصل تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام، جو بیوی بہت محبوب تھی، دوسری بیوی تھی یہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور انہی کے بدن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور دونوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے ان دونوں محبوب شخصیات کو، بیوی بچوں سے بڑھ کر انسان کو کون محبوب ہوتا ہے؟ جب باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، اب ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور کوئی بات سننے والا نہیں، ایسے میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا وہ تھی ان کی بیوی ہاجرہ اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ مجھے لوگوں کا امام بنا دے۔ وہی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اور زوجہ دونوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، انہیں چٹیل میدان میں چھوڑاؤ، ایسی جگہ چھوڑائے جہاں نہ پانی ہے، نہ کھجوریں، نہ توشہ، کچھ بھی نہیں۔ وہاں چھوڑانے کے بعد بھی میں نے جیسا کہ پچھلے جمعہ میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ کس طرح ہاجرہ علیہ السلام نے صفا مروہ پہاڑی کے چکر لگائے، اور ان 7 چکروں کو بھی اللہ رب العالمین نے حج کا رکن بنا دیا کہ جب تک اسی طریقے سے چکر نہیں لگاؤ گے تب تک حج مکمل نہیں ہوگا۔ اور جو وہاں سے پانی پھوٹا آب زمزم، آج لاکھوں لوگ اس کے لیے بھی کیسے دیوانے ہوئے پھرتے ہیں، لوگ پانیوں میں ملا کر زمزم پیتے ہیں، اور اتنے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی زمزم کا نہ ذائقہ بدلا، نہ پانی وہ ختم ہوا، اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام اگر اس پانی کے گرد کوئی باڑ نہ باندھتی، کوئی بند نہ لگاتی تو وہ اتنا پھیل جاتا کہ آنے والی نسلیں دیکھتی، چشمے بہہ جاتے، اس قدر پھیل جاتا وہ پانی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اس کے گرد بند باندھا۔ اس کے بعد پانی کا انتظام تو ہو گیا، وہاں رہنے لگے۔ ادھر سے کچھ لوگ گزرے جو پانی کی تلاش میں تھے، ایک قافلہ گزرا اور انہیں پتہ چلا کہ یہاں پانی ہوگا، پرندوں کو انہوں نے دیکھا کہ ادھر بیٹھ رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ وہاں سے پھر وہ قافلہ ادھر ہی رکا اور ادھر پھر آبادی بڑھنا شروع ہو گئی، جو بالکل چٹیل میدان تھا، ریگستان تھا۔ آبادی بڑھنا شروع ہوئی، لوگ بڑے شکر گزار تھے، ہاجرہ علیہ السلام کے بھی، اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے وہ ان کی گود میں پلے، ان لوگوں کی جو وہاں رہائش پذیر ہوئے۔ خیر وقت گزرتا گیا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو، جو کہ ان کے پاس نہیں تھے، انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام جیسے کیسے وقت گزارنا انہیں آ گیا۔ چلو جی، ابراہیم علیہ السلام ہمیں چھوڑ گئے تھے، اب جیسے کیسے ان لوگوں میں ہمارا گزارا ہو رہا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ آخر وہ لوگ اس لیے شکر گزار تھے کہ انہیں پانی مل رہا ہے، آس پاس دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان ہی نہیں تھا، ان لوگوں کو میٹھا پانی مل گیا۔ لہٰذا پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو انسان کی زندگی نہیں، پانی کے ساتھ ہی سب ہے، نسلیں بڑھتی ہیں، فصلیں بڑھتی ہیں، جو چیزیں بھی انسان اگانا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں پانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ لہٰذا جو لوگ وہاں رہ رہے تھے ان کے ساتھ ہاجرہ علیہ السلام بھی اور اسماعیل علیہ السلام بھی انہوں نے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل پہنچے اس عمر کو کہ وہ اپنے باپ کا سہارا بنتے، بازو بنے، 9-10 سال 12 سال کی عمر، نوجوان لڑکے، خوبصورت، اس وقت اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب جاؤ اپنے بیوی اور اپنے بچے کے پاس، ملنا ملانا نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، ابھی بھی آزمائش، ابھی صرف چھوڑ کر آئے تھے ریگستان میں، چٹیل میدان میں،
اب جانا ہے اور جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور جا کر اپنے بیٹے کو خواب سنایا، بتایا کہ اے میرے بیٹے انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بچے تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ عام بندے کا جو خواب ہے وہ کوئی شرعی حکم نہیں رکھتا۔ ایک عام انسان کا خواب اچھا خواب ہو سکتا ہے، برا خواب ہو سکتا ہے، یا شیطان کی طرف سے خواب ہو سکتا ہے، اور حدیث میں انسان کے جو اچھے خواب ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اسے نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے، لیکن ان خوابوں کا کوئی تعین نہیں کر سکتا، یعنی ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کو بھی سمجھ جائیں اور یہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ برا خواب ہے یا یہ اچھا خواب ہے، یا پھر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ شیطان کی طرف سے خواب ہے۔ لہٰذا ہمارے خوابوں کی کوئی گارنٹی نہیں جب تک کہ اس کی پوری تفصیل معلوم نہ ہو کہ کس انداز میں دیکھا، کیا خواب تھا۔ تو ایک عام انسان کا خواب یہ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبیوں کا خواب، نبی کا خواب حکم الہی ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، وحی الہی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی تھی، اللہ کی طرف سے حکم تھا، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں نے دیکھا کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا ہے یہاں، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ کا حکم ملا فوراً یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو میرا اپنا بچہ ہے، کیا میں اسے ذبح کروں گا، نہیں، فوراً پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے۔ اپنی اولاد سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے، کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی ہیلا نہیں لگایا کہ یا اللہ میں ایسا کیسے کروں گا، اے اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے اوپر چھری رکھ دوں اور ذبح کر دوں اسے، اے اللہ یہ تو وہ اولاد ہے جسے میں نے بہت سالوں مانگ کر پھر تجھ سے لیا ہے، اے اللہ یہ بیٹا تو مجھے بہت ہی محبوب ہے، اے اللہ یہ تو آنے والا تیرے نبی بننے والا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، فوراً سر تسلیم خم، اللہ کا حکم آیا ہے، کوئی ہیلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی دیر نہیں، کوئی سستی کوتاہی، کچھ نہیں۔ آزمائش بھی اتنی بڑی کہ اس سے بڑی آزمائش ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دیتے آگ میں کود جا، وہ اتنی بڑی آزمائش نہ ہوتی، وہ کود جاتے۔ اللہ فرماتا کہ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جا، وہ اتنی بڑی قربانی نہیں، لیکن زندہ رہتے ہوئے، سلامت رہتے ہوئے جو بیٹا مانگ مانگ کر لیا، جس سے شدید ترین محبت ہے اور جسے چٹیل میدان میں چھوڑ دیا اور اب اس سے ملنے بھی جانا ہے تو جا کر اسے ذبح کرنا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش کہ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے جس سے دلی طور پر شدید محبت ہے، وہ بیٹا کہ جس کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، وہ بیٹا اسماعیل، اتنی محبت، اور اللہ کا حکم آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ادا رب کو پسند آئی وہ یہی ثابت قدمی اور ڈٹ جانا، اور کوئی چوں چرا نہیں، ذرا سی بھی چوں کے چنا کے اگر مگر کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم آیا، چل دیے، اے بیٹے خواب میں نے دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بچے تیرا اس بارے میں
کیا خیال ہے؟ اب بیٹے کو آزما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، یعنی اپنے یقین پر اور قربانی دینے پر انہیں کوئی شک و شبہ تھا ہی نہیں۔ بیٹے سے پوچھنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی راضی ہیں، ایگری ہیں کہ بیٹے میں نے تو قربان تجھے کرنا ہی کرنا ہے، کہ رب کا حکم آ گیا، اب تو بتا دے کہ تیرا کیا خیال ہے۔ اب بیٹے کے خیال جاننا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا اسماعیل علیہ السلام سے۔ بیٹے نے کہا قال یا ابا تفعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا اے ابا جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، یعنی میں بھی کوئی اللہ کے حکم میں آڑ نہیں بنوں گا، میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے ابا جان میرے پیدا ہوتے ہی میں گود میں تھا، چھوٹا سا تھا، بھوکا پیاسا تھا، میری ماں بھوکی پیاسی تھی، اور آپ ہمیں چٹیل میدان میں چھوڑ گئے، اور آج اتنے سالوں بعد آئے ہو، تو اب آئے ہو تو چھری چلانے کے لیے آئے ہو، ذبح کرنے کے لیے آئے ہو۔ کرنے کو بیٹا 100 باتیں کر سکتا، ایک فطری چیز تھی یہ، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس کی زبان بولتی ہے، تو کہنے کو ابراہیم علیہ السلام یہ سب شکوے کر سکتے تھے کہ اے ابا جان بچپن ہمارے ساتھ نہیں گزارا، اوپر سے ہمیں چٹیل میدان میں چھوڑ گئے، ہمیں کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا، یہ نہیں پوچھا کہ خرچہ کہاں سے کرو گے، اور جیسے کیسے اب ہم نے وقت گزار لیا، اب میں تھوڑا سا جوان ہوا ہوں، اب اپنی اماں کا سہارا بناؤں، اب آپ آ گئے ہو میں ذبح کرنے؟ نہیں، یہ اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کی قربانی ہزاروں سال کے لیے لکھی جانی ہے، اور لوگوں نے سبق حاصل کرنا ہے قیامت کی دیواروں تک کے لیے، لہٰذا یہ اسماعیل علیہ السلام ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو پھر دونوں اس مسئلے پر راضی بھی ہو گئے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے راضی ہیں، اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے راضی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا، اور لٹانے کے بعد جب گردن پر چھری رکھی، چھری چلانے لگے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی طرف سے ایک پھر قربانی بھی دی، اور اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ بے شک یہ بہت بڑی قربانی تھی، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے تھے، اللہ نے اسے خود بھی کہا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، جس آزمائش سے ہم نے ابراہیم کو گزارا ہے کہ وہ اپنے ہی بیٹے پر لخت جگر پر چھری چلائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دکھایا، اور اللہ نے بھی پکار کر کہہ دیا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگیوں میں بھی بہت سی آزمائشیں، بہت سی مشکلات آتی ہیں، اور ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہی سبق ملتا ہے کہ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا جائے، اور مشکلات میں صبر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ صبر بزدلی نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے نا یہ جو بیٹھا ہوا ہے اور کر بھی کیا سکتا ہے، کرنے کو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے صبر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام آزمائشوں کا جو حل بتایا ہے وہ صبر ہے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بہت آزمائیں گے، خوب آزمائیں گے، خوف سے بھی، والخوف من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مال میں نقصان سے بھی، والثمرات، پھل فروٹ زمینوں کے نقصان سے خوب آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری، بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب زندگی بار بار تو نہیں ملنی تھی، بڑھاپا بھی آ چکا ہے اور اولاد بھی محبوب ہے، اولاد بھی ایسی کہ جس نے آنے والے وقت میں نبی بننا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ تمام کے 11 بیٹوں میں سب سے خوبصورت یوسف علیہ السلام ہیں، اور یوسف علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے آنے والے وقت میں نبی بھی بننا ہے، پیغمبر بننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کو اسی بیٹے کے ذریعے آزمائش میں ڈالا جو نبی بھی بننے تھے، جنہیں نصف حسن بھی دیا گیا تھا دنیا کا، کہ اس بیٹے کو اپنے سے دور کرنا ہے۔ 40 سال کی اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو دوری برداشت کروائی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا رو رو کر، اللہ نے پھر بھی آزمایا۔ تو اللہ آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، اور لام نون عربی میں جب آتا ہے وہ بہت 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 زیادہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی جب اللہ رب العالمین نے کوئی بھی حکم بہت زیادہ تاکید کے لیے دینا ہو، جس میں بہت تاکید شامل ہو، وہاں لام نون لگایا جاتا ہے عربی میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے، یہ سپارے کے شروع میں لن تنالوا سپارہ ہے، آغاز میں ہی پہلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز کسی بھی صورت نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، حتی یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ نہ کر دو، لٹا نہ دو، مما تحبون، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں۔ اپنی سب سے محبوب ترین چیز بھی جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ اے اللہ اگر تو نے یہ بھی لے لی میں تب بھی راضی ہوں، تب تک اللہ فرما رہا ہے تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی انداز میں آزمایا کہ جو اولاد اتنی مانگنے کے بعد ملی اسی پر چھری چلوائی، اسی پر چھری چلاؤ۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں میں اس بیٹے کے ذریعے آزمایا جو سب سے زیادہ محبوب تھا، کہ اسے اپنے سے دور کر۔ 40 سال تک دوری برداشت کی، آنسو بہائے۔ تو یہ مقام ایسے نہیں ملتے، یہ مقام ملتے ہیں صبر کرنے سے، تحمل سے، ثابت قدمی سے۔ اور جب انسان میں ثابت قدمی آتی ہے تب وہ اللہ کے ہاں ایک نمایاں شخصیت بنتا ہے، تب وہ اللہ کی توجہ اپنی طرف کر پاتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اب آج کے دور میں، آج کے وقت میں ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، ہم اپنے رب کو الفاظ بھی نہیں دیتے، اعمال تو بڑی دور کی بات ہے۔ کوئی بندہ حال پوچھ لے، او جی بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے، گزارا ہے، یہ الفاظ ہیں۔ الفاظ انبیاء کے ہوتے تھے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، میرے رب نے بڑا دیا ہے، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے۔ تو اللہ جس حال میں رکھے اس سے اچھا حال کوئی ہے ہی نہیں، شکر الحمدللہ۔ اتنے اچھے وقت، اتنا اچھا وقت جو ہم گزار رہے ہیں، پکے فرش، پکی چھتیں، پکی دیواریں، پنکھے، اے سی، لائٹیں اور ٹھنڈی ہوائیں، پکی گلیاں، کتنے سکون ہیں ہماری زندگی میں۔ یہ سکون تو قارون، فرعون، نمرود کو بھی حاصل نہیں تھے۔ قارون جس کے خزانوں کی چابیاں حدیث میں آتا ہے اونٹوں پر لد کے جاتی تھی، پنکھوں کی ہوا تو اس نے بھی نہیں لی، وہ بھی ہمت فین سے کام لیتا تھا۔ ہمارے پاس پنکھے ہیں، یہ پکے ماربل، خوبصورت چھتیں، یہ تو اس نے بھی نہیں دیکھی۔
اور آج کے یہ اے سی کنڈیشنر روم یہ تو اس نے بھی نہیں دیکھے، چاہے اس کے پاس جتنے بھی خزانے تھے۔ تو جو سہولیات، جو آسائشیں، اور یہ ایروپلین کے سفر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آج قارون دیکھ لے وہ حیران ہو جائے، اس کو اپنی بادشاہت پہ تعجب ہو کہ میں بادشاہ ہوں یا یہ بادشاہ ہیں۔ جتنی آسائشیں آج ہمیں حاصل ہیں، بہترین سے بہترین سواریاں، ان آسائشوں میں رہتے ہوئے بھی، اس سکون میں رہتے ہوئے بھی، جب بندے سے پوچھا جائے کیا حال ہے اور وہ کہے بس جی ٹھیک ہے، چل ہی رہا ہے، گزارا ہے، بس ہو رہا ہے گزارا، تو اللہ رب العالمین کو یہ الفاظ پسند نہیں ہیں۔ ہر حال میں بندہ یہ کہے، ابراہیم علیہ السلام سے سیکھے کہ انہوں نے کتنی مشکلات میں بھی صبر کیا، اور اللہ نے پھر تا قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے اعمال کو حج کا رکن بنا دیا آزمائشوں پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قربانی کا بھی سلسلہ ایسا جاری کیا کہ قیامت کی دیواروں تک مسلمان، اللہ نے جس کو گنجائش دیا سب اسی طرح قربانی کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کو لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ نے یہ بھی بتا دیا۔ اور گوشت اللہ فرماتا ہے چاہے تم خود کھاؤ، یہ تقسیم بھی ہم نے بنائی ہے کہ 3 جگہ تقسیم، 4 جگہ تقسیم، اچھی چیز ہے کہ ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حصہ اور لوگوں باہر مسکینوں غریبوں کا حصہ اور پھر اپنا حصہ۔ شرعی لحاظ سے اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، یعنی دین اسلام میں ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں ملتا۔ چاہے بندہ پورا کا پورا قربانی کا جانور کٹا خود کھا جائے، گھر میں رکھ کر، فریجوں میں رکھ کر، رکھنا بھی جائز ہے، 3-4 مہینے تک چاہے رکھے، سٹور کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھاؤ۔ پہلے کے لوگ خشک کر کے کھاتے تھے، دھوپ میں خشک کر کے پھر اس کو سکھا کر پھر رکھتے تھے سٹور کر کے، تو سٹور بھی کر سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، پورا کا پورا خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کو نہیں پہنچتا یہ، لن ینال اللہ لحومھا، اللہ کو نہ دماء نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، دونوں چیزوں میں سے کچھ نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العالمین کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تو وہ تقوی دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ ایمان دیکھنا چاہتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ لہٰذا قربانی کرتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ لوگ جانور لاتے ہیں، میں آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، لوگ جانور لے آتے ہیں، اسے جھنجھنے پہنا، اسے ہار پہنا، اسے گلیوں کی سیر کروا، لوگوں کو دکھا، اور ہر شخص تاکہ میں جانور لے کے گزروں تو ہر بندہ پوچھے کتنے کا لیا، کتنے کا لیا، کتنے کا لیا، اور پہلے سے ریٹ ہر کسی کو بتانا، ہاں جی میں نے تو اتنے کا لیا ہے، اور پھر ہاں جی میں نے بھی اتنے کا لیا تھا، یہیں کھڑا ہے، آؤ دکھاتا ہوں، اچھا مل گیا جی، بہت ہیلدی ہے، ایسے ہے، لوگوں کو بار بار دکھانا، گھمانا، چکر لگوانا، یہ ساری چیزیں، اس چیز سے بندے کو ڈرنا چاہیے، کہیں ذرا سا بھی دکھاوا آ گیا تو عمل برباد ہو جائے گا، نیکی ضائع ہو جائے گی۔ کیوں اپنی نیکی کو ضائع کرتے ہو جب آپ نے ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے قربانی کا جانور لیا اپنے رب کو منانے کے لیے، تقوی کے لیے، اس میں ریاکاری کو شامل کر کے اپنی قربانی کیوں ضائع کرتے ہو؟ لہٰذا اللہ کو تو نہ یہ اللہ نہیں دیکھتا کہ کون سا موٹا تازہ جانور ہے، کہیں اللہ نے کہا ہے کہ موٹا تازہ جانور ہو تو کرو، اگر کمزور ہو تو نہیں کرنا۔ ہاں تھوڑا سا ٹھیک ہے، ہیلدی ہے، صحیح جانور ہے، بس ٹھیک ہے، اس کی قربانی کرنی ہے، آپ نے خاموشی کے ساتھ چھپا کر قربانی کرو۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور قربان نہیں کرنا، اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ہی اللہ کو خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے۔ میں اسی ضمن میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ اب اگر وہ سر عام قربانی کرتے تو سب کو پتہ چلتا، قربانی گھر میں کی تو خون باہر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ قربانی کے جانور کا خون باہر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے عید نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی، میں نے یہ سوچا کہ پہلے قربانی کر لیتے ہیں، لہٰذا پھر عید نماز کے بعد تو دیر ہو جاتی ہے اور پھر گوشت بنانا سنوارنا اور پھر اس میں بڑا ٹائم لگ جائے گا، لہٰذا میں نے سوچا پہلے قربانی کر لیں پھر عید نماز پڑھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری وہ قربانی نہیں ہے جو عید الاضحیٰ کو کی جاتی ہے، یعنی سنت ابراہیمی پوری نہیں ہوئی، لہٰذا دوبارہ جانور خرید پھر قربان کر اور عید نماز کے بعد قربان کر۔ یعنی یہ عام دنوں میں جو قربانی کی جاتی ہے اللہ کا نام لے کر وہ تو ٹھیک ہے، ہو گئی، جیسے کسائیوں پہ ملتا ہے جانور قربان کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر یا مرغی کا گوشت، عام قربانی ہو گئی، لیکن جو سنت ابراہیمی ہے، سنت طریقہ ہے، وہ عید نماز کے بعد ہے۔ اگر عید نماز کے بعد قربانی کرو گے تو قبول ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد، یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سنت کا اس قدر خیال رکھنا ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کہیں کوئی عمل سنت سے ہٹ کے نہ ہو، جب سنت کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر اس سے ہٹو گے ولا تبطلوا اعمالکم، یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں، اللہ کے ہاں ضائع ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت ابراہیمی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں، یہ سنت طریقہ ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔